یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں شاید پتہ نہیں آپ اپنے چینل سے اس کو چلا سکے یا نہ چلا سکے. چلو کہ یہ جو جماعت کا ایک بیانیہ تھا جو شیعہ کے مطلقاً کفر پہ تھا وہ اب ختم ہو کے وا صحابہ وا پہ آ کے رک چکا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا جماعت یہ ہم جماعت کے سٹیج سے سنتے آ رہے ہیں کہ اہل تشیع میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا اور اب ایران میں ہر سال مقابلہ قراءت میں ان کے ہاں بڑے بڑے قراء سامنے آتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا حضرت، ایک طرف یہ شخصی تجربات ہیں اور شخصی دعوے ہیں، دوسری طرف اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مقابلے ہوتے ہیں ایران کے اندر اور بڑی عمر کے قراء وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جج موجود ہوتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں اور ایک ایک لہجے میں نہیں کئی لہجوں میں کرتے ہیں اور ایک عام نوجوان اس کو دیکھ رہا ہے. اب ایک طرف اس کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اور دوسری طرف وہ شخصیات سوال اور بات ہے. یہ جو عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ اس قرآن کے قائل نہیں ہے، وہ 40 پاروں کو مانتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کر اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن اب ان کی جو مایاناز شخصیات ہیں جیسے شہنشاہ نقوی جیسے، وہ کھل کے اس بات کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اسی قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اسی قرآن کو ہم مانتے بھی ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی شیعہ قاری نہ ہو تو ہم سنی قاری سے بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ شیعہ 40 سپاروں کے قائل ہیں. یہ ہمارا دعویٰ قطعا نہیں ہے. اگر کسی عام خطیب نے یہ کہا ہے تو اس کی خطیبانہ بول ہوگی. ہم یہ کبھی ہم اس کے قائل نہیں رہے. کہ اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے کہ مشاجرات کے باب میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جب جماعت کے اسٹیج سے اور جماعت کے پرچم تلے سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق ہونے کا جو عقیدہ ہے کر سکتا؟ تو ظاہر بات ہے بعد میں آنے والا کوئی صحابی عظمت میں فضیلت میں حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ ہے، لیکن یہ دفاع صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے ہیں. جب ناصبیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتی ہے تو پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں. آپ نے اپنے اس سفر میں ایک موضوع چھیڑا اہل بیت کے عنوان سے، اور اس میں قرآنی اور حدیثی تقسیم کہ قرآنی اہل بیت اور حدیثی اہل بیت. تو کیا یہ آپ کی اختراع ہے یا اس تقسیم کی کوئی علمی ہے کہ جماعت کا جو طرز عمل ہے اور جو سختی ہے اس کی وجہ سے جو ایک عام شیعہ تھا وہ ڈی ایجوکیٹ ہو گیا ہے اور دوسرا عام جو ان کا شیعہ تھا اب وہ سارے متحد ہو چکے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھ نعرے کو اٹھایا اور جس وقت انہوں نے اس تحریک کو عروج پر لے کر گئے وہ اس وقت کا تقاضا تھا. اب دور بدل چکا ہے اور آج کے دور میں وہ لہجہ وہ سختی وہ فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہے، اور آج کے دور میں لہجہ ایک داعیانہ ہونا چاہیے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کا جب امریکہ یا اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے یا مسلمان ہے یہ سنی ہے، وہ تو اس کو مسلمان سمجھ کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ہمارا جو ایک عام آدمی ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب معتبر شخصیات یہ بیانیہ دیتے ہیں تو پھر ان کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ مسجد کے ائمہ کرام نماز میں ایران کی فتح کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے.